تنہائی تنہائی شب میں ہے حزیں کیا، انجم نہیں تیرے ہم نشیں کیا۔ یہ رفت آسمان خاموش، خوابیدہ زمیں جہان خاموش۔ یہ چاند، یہ دشت و در، یہ کوثر، فطرت ہے تمام نستر انظار۔ موتی خوش رکھ پیارے پیارے، یعنی تیرے آنسوؤں کے تارے۔ کس شے کی تجھے ہوس ہے اے دل، قدرت تیری ہم نفس ہے اے دل۔ کس شے کی تجھے ہوس ہے اے دل، قدرت تیری ہم نفس ہے اے دل۔ شاعر اشعار میں کہتے ہیں کہ اے دل، تو رات کی تنہائی میں غمگین کیوں ہے؟ تجھے اس بات کا رنج کیوں ہے کہ تیرا ساتھی اور دوست کوئی نہیں؟ کیا یہ تارے تیرے ساتھی نہیں ہیں؟ کیا یہ تیرا غم نہیں بانٹ سکتے اور تیری رازداری کا حق ادا نہیں کر سکتے؟ ذرا کائنات کی مختلف چیزوں پر نظر ڈال، یہ خاموش آسمان کی بلندی، یہ سوئی ہوئی زمین، یہ چپ چاپ دنیا، یہ چاند، بیابان، آبادیاں، پہاڑ۔ انہیں دیکھ معلوم ہوگا کہ پوری کائنات ایک باغ ہے۔ پھر اپنی حالت پر غور کر۔ تیرے پاس آنسوؤں کے تارے ہیں جو نہایت خوش رنگ اور پیارے پیارے موتی ہیں۔ اے دل، تجھے اور کس چیز کی آرزو ہے؟ کیا یہ کافی نہیں کہ پوری قدرت، پوری کائنات تیری ہمدم اور ہم راز ہے؟ پھر تو کیوں غم کھا رہا ہے؟ کس بات کا غم ہے تجھے؟ شاعر نے اس میں بہت خوبصورت پیغام دیا ہے، انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات اور اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے بنائی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو پھر انسان کو تنہائی کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے بنائے ہوئے ان عظیم الشان پہاڑوں، ان بڑے بڑے دریاؤں، سمندروں پر غور کرے تو اسے احساس ہوگا کہ اسے کن کن نعمتوں سے نوازا گیا ہے، تو پھر وہ اس کا یہ غم اور تنہائی دور ہو جائے گی۔ شاعر اس میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔